آج انہوں نے اتنے بڑے اجلاس میں سارے علماء کرام کو گواہ بنا کر بھی اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا ہے، تو میں پھر آپ سب کو گواہ بنا کر ان کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلندی اور ترقی عطا فرمائے۔ اب میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ چاہے اٹھیں یا جائیں، کچھ بھی کریں، میں کچھ نہیں بولوں گا آپ کو۔ آج میں کچھ نہیں بولوں گا، نہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، نہ میں کہوں گا آپ اچھا کر رہے ہیں۔ بس میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ میں ایک چیپٹر قرآن شریف کا میں کھولتا ہوں، اس کے بعد پھر میں حدیث پاک کے ابواب میں سے ایک حدیث پاک کا میں انتخاب کرتا ہوں۔ پھر اخیر میں دو تین باتیں اس دور جدید میں جو کچھ چل رہی ہیں، ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مفکر، پوری دنیا کے دانشور، پوری دنیا کے ایکسپرٹ ہمارے نبی کی عظمت کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ ساری باتیں بس آدھا گھنٹہ سے لے کے ایک گھنٹے کے اندر میں آپ سے کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ ہوں گے اور پھر اسد بھائی ہوں گے اور آپ کی مجلس ہوگی۔ قرآن پاک کریم میں ایک چیپٹر ہے، میں سیاق و سباق بیک گراؤنڈ یعنی شان نزول میں پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت کو کتنا بلند کیا ہے اور کس قدر چہار دانگ عالم میں آج کی تاریخ میں آقا دو جہاں علیہ السلام کا ذکر جمیل ہو رہا ہے۔ ایک طرف دشمنی کرنے والوں کی دشمنی ہے اور دوسری طرف سرکار دو جہاں علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی ایک لمبی قطار موجود ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن دنیا کا کوئی ایکسپرٹ، کوئی انجینئر، کوئی سائنٹسٹ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی میں نہ داخل ہوتا ہو۔ میڈیا کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے اور مسلمان خطرے میں ہے، صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ باقی سچی بات یہی ہے کہ خاموش انقلاب پوری دنیا میں آ گیا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے بعد کوئی کچا گھر اور کوئی پکا گھر نہیں بچے گا جہاں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ لا یبقى على ظہر الارض بیت مدری ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ اس روئے زمین پر کوئی کچا گھر نہیں بچے گا اور کوئی پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ یہ بات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، یہ بات آقا علیہ السلام کی ہے۔ دنیا کے دانشوروں کی باتیں الٹتی پلٹتی رہتی ہیں، عدلتی بدلتی رہتی ہیں، لیکن آقا نے جو بات کہہ دی وہ بات پتھر کی لکیر ہے۔ آقا علیہ السلام نے میدان بدر میں آپ نے کہا تھا کہ اس جگہ فلاں مشرک گرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا۔ وہی ہوا، پوری طاقت و توانائی کے ساتھ اس کافر نے کوشش کی میں مصطفیٰ کی بات کو جھوٹی ثابت کر دوں اور میں وہاں سے ایک بالشت آگے بڑھ جاؤں، لیکن آج تک موجود ہے اسلامی کی ہسٹری میں کافروں کی ہزار کوششوں کے باوجود ایک انچ کافر اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکا۔ جہاں حضور نے لکیر کھینچ دی تھی کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، اسی جگہ مرا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے۔ چاہے سورج پچھم سے نکل جائے یا چاند اگنا بند کر دے یا آسمان زمین پہ ٹوٹ پڑے، کچھ بھی ہو، مگر حضور نے جو بات کہی ہے وہ بات بالکل سچ ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہ آج 1400 سال کے اندر ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ تو آقا نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا۔ آنے والا وقت مذہب اسلام کا ہے، آنے والا وقت مذہب اسلام کے فالوورز کا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں بچے گا جہاں مذہب اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ وقتی آندھی ہے، یہ وقتی طوفان ہے، یہ عارضی مصیبت ہے۔ دنیا کا نام ہی ہے چینجنگ، عدلنا بدلنا، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کا مطلب ہے جو چیز ایک حالت پہ قائم نہ رہے۔ العالم متغیر، دنیا عالم بدلنے والا ہے۔ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہے۔
فالعالم حادث، عالم حادث ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ دنیا کی پریبھاشا یہ ہے کہ کوئی چیز ایک حالت پہ نہ رہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے بچہ گزرتا ہے، پھر جوانی میں داخل ہوتا ہے، بڑھاپے میں، پھر اس کے بعد دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہی 3 اسٹیج ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ کوئی چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا۔ جو بچپنے سے گزر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ممکن ہے کہ شاید جوانی نہیں آ پائے، چونکہ کروڑوں بچے ہیں جو جوانی ہی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جوان ہو چکے ہیں، سیکنڈ اسٹیج میں آ چکے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھیں کہ اس کے لیے بڑھاپا ہے، تیسرا اسٹیج بڑھاپا ہے، لیکن کروڑوں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے بڑھاپے کا منہ نہیں دیکھا بلکہ جوانی ہی میں دنیا سے چلے گئے۔ ایک بہت بڑے ارب پتی جوانی میں بے شمار دولتیں انہوں نے جمع کی، لیکن اسی عین جوانی میں بھی 10 سال ہوئے ہیں دولت کے کمائے ہوئے، خطرناک مرض کینسر میں گرفتار ہوئے، بسترے مرگ پہ پڑ گئے۔ آنے والے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور کہتے، دلاسا دیتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں اپنی حالت پہ نہیں رو رہا ہوں، میں تم سبھوں کو اپنی زندگی سے عبرت دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی خواہش کے مطابق بے پناہ محنت کی، میں نے کروڑوں کی دولت میں نے جمع کی، لیکن ان دولتوں سے لطف اندوز ہونے سے پہلے اب میں کینسر سے پیڑت ہو کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر آنے والے لوگوں سے جو ان کی تعزیت اور مزاج پرسی کو آتا تھا، سب سے یہی کہتے تھے کہ مجھ پہ ترس مت کھاؤ، اپنی زندگی پہ ترس کھاؤ۔ جو حشر میرا آج ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نہیں ہو۔ تم اس زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ، تم جوانی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ ایک لمبی مدت تک دولتوں کو میں نے جمع کیا ہے، اس سے میں فائدہ حاصل کروں گا، بڑھاپے میں خوب عیش کروں گا، بے پناہ دولتیں میرے پاس رہیں گی، میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا۔ لیکن آج مجھے خبر نہیں تھی کہ میں اس خطرناک مرض میں گرفتار ہو جاؤں گا اور مجھے دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو ہر آنے والے سے ہی کہتے تھے کہ میرے اوپر ترس مت کھاؤ، تم زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے نہیں ہوئے، جوانی میں دنیا سے چلے گئے، اور جو جوانی سے بچ کے بڑھاپے کے اسٹیج پر داخل ہوئے، وہ تو سمجھ لیں کہ ایک بیماری کے اسٹیج میں داخل ہو گئے۔ بڑھاپے کا دوسرا نام ہے بیماری، یعنی آج کل اکثر بوڑھے لوگ وہ صرف دوائی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ صاحب دوائی کہاں ملے، کس ڈاکٹر کے پاس میرے اس مرض کا علاج ہے۔ حالانکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑھاپا خود ایک مستقل مرض ہے، اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ بڑھاپے کا مطلب اب کوئی چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا ہے، اب موت ہی آنے والی ہے، چاہے ہاسپٹل میں آئے، چاہے راستہ چلتے آئے، چاہے سر چکر آنے کے بعد آ جائے، چاہے باتھ روم میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے، موت ہی آئے گی۔ جب موت آئے گی، اب چوتھا کوئی اسٹیج نہیں ہے، تو ہر بوڑھے کو یہ چاہیے کہ ہر وقت موت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فرصت ملی ہے، 5 گھنٹے کی، 5 مہینے کی، 5 سال کی، 5 دن کی، اس کو بالکل موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس کی تیاری میں لگا دے۔ مگر کروڑوں میں کسی بوڑھے کو موت کا خیال آتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب دوائی نہیں کام کرے گی، اب مجھے موت کسی بھی ٹائم میں آنے والی ہے، تو مجھے موت کے بعد کی جو دنیا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی تیجا سے سبق حاصل کرے، عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے 40واں سے سبق حاصل کرے، عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو وینٹیلیشن پہ دیکھ کے عبرت حاصل کرے، عقل مند وہ ہے جو شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، اس کے اس انجام سے سبق حاصل کرے۔ مگر عقل مند رہیں گے تب نہ سبق حاصل کریں گے۔ آقا علیہ السلام کے حدیث پاک پھر میں بار بار پڑھتا ہوں، حضور نے کہا ہے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اکثر لوگ پاگل اور دیوانے کی طرح کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد کے پاس پوری طاقت ہے، یہ اس جاڑے کے زمانے میں صرف ایک شرٹ پہن کے گھوم سکتے ہیں، لیکن مرد 5 کپڑے پہنے رہتے ہیں۔ عورتوں کا جسم مردوں کے مقابلے میں نرم اور نازک ہوتا ہے، بالکل سمجھ لیں کہ ایک لطیف جسم کی ملکہ ہوتی ہے وہ۔ اللہ نے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں دی چونکہ اس کا چمڑا بالکل نرم اور نازک ہوتا ہے۔ اب وہ نرم نازک ہیں، وہ ایک کپڑا پہن کر اس کا فیشن بگڑ نہ جائے، اس کا میک اپ خطرے میں نہ پڑ جائے، سردی میں ٹھٹھرتی ہیں مگر وہ چادر سے اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کا میک اپ بگڑ نہ جائے. اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کو 5 کپڑے پہننا تھا تو وہ 1 کپڑے پہن کے ٹھٹر رہی. اور جو مرد صرف 1 کپڑا پہن کے بھی کڑاکے کی سردی میں جا سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا راہل گاندھی کو، وہ ابھی جو انہوں نے پورے ہندوستان کا بھرمن کیا صرف 1 ٹی شرٹ پہن کر کے. کڑاکے کی سردی ہے صاحب، دسمبر جنوری کی، 1 ٹی شرٹ پہن کے پورے ہندوستان کا بھرمن کر کئی ہزار کلومیٹر دور کا سفر اس نے کیا. کیسی طاقت تھی ان کے پاس؟ یہ مرد ہے، مرد کے پاس طاقت رہتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کتنا الٹا پلٹا کام ہو رہا ہے. جس عورتوں کو 5 کپڑا پہننا چاہیے وہ 1 کپڑا پہن رہی ہے، اور جس مرد کو 1 پہننا چاہیے اب صاحب یہ 5 پہن رہے ہیں. اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں گی. حضور نے کیا فرمایا؟ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. شادی ایک کانٹریکٹ، ایک ایجاب اور قبول کا نام ہے. 5 لوگ گوار ہیں، 2 لوگ گوار ہیں، ایجاب و قبول شادی کا نام. لیکن لوگوں نے غیر ضروری طور پر شادی میں مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، صاحب سگائی کی رسم، نہ جانے کتنی رسمیں داخل کر دیں. انہوں نے بینڈ بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے ڈی جے بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے صاحب 50 اسکارپی پہ بارات کو لے کے گیا ہے تو میں بھی لے کے جاؤں گا. ایک صاحب ایک دیوانگی ہے لوگوں میں. حضور نے کیا کہا 1400 سال پہلے؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ بے وقوف ہو جائیں گے. دنیا میں کھانا اس لیے ہے تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اپنے رب کریم کی عبادت کروں. لیکن یہاں دیکھیں صرف کھانے کا مقابلہ ہے، چاؤمین، برگر، سینڈوچ، ٹکا، یہ وہ، جبکہ اس کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے ہارٹ بلاکیج ہو رہے ہیں، لوگوں کا لیور فیٹی ہو رہا ہے، خطرناک مرض لیور کے پیدا ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جنک فوڈ مت کھائیے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب فاسٹ فوڈ مت کھائیے. مگر ایک دنیا دیوانی ہے، اسی کے پیچھے پاگل ہے. شام ہوئی، سڑک کے کنارے دکان لگی، ہزاروں دیوانے جمع ہو گئے. کیا مطلب؟ وہ کھانا کھا رہے ہیں جس کھانا کھانے کے بعد وہ صحت مند نہیں رہیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ کینسر کو دعوت دیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب بلڈ پریشر ہائی کو دعوت دے رہے ہیں. کچھ بھی ہو ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے. کھاؤ، پہلے زندگی ملی ہے کھانے پینے کے لیے. کیا کہا حضور نے؟ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے، وہ سب وہی ہو رہا ہے جو سرکار نے آخری زمانے کی پہچان اور علامت اپنے بیان کی ہے. زنا کاری آج بالکل سستی ہو گئی. آدمی 10 روپے میں زنا کر رہا ہے، 1 ڈبے مٹھائی میں زنا کر رہا ہے، لیکن شادی میں 1 کروڑ روپے لگیں گے. جبکہ حضور نے شادی کو اتنا سمپل بنایا تھا کہ صرف 2 گواہ کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے، بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. رات میں نکاح طے ہو، رات میں ایجاب قبول ہو جائے. دن میں رشتہ طے ہو، دن میں ایجاب قبول ہو جائے، دن میں ایجاب قبول ہو جائے. صرف 2 لوگ گواہ ہیں، 4 لوگ موجود رہیں، نکاح ہو، پرانے کپڑے میں نکاح ہو جائے گا. بغیر کسی باراتی کو کھانا کھلائے نکاح ہو جائے گا. لیکن اب دیکھ لیں صاحب، جب تک کپڑا خریدنے کا پیسہ نہ ہو نکاح نہیں ہوگا. جب تک صاحب مہندی کی رسم کے کپڑے نہیں جائیں تب تک صاحب شادی نہیں ہوگی. جب تک لڑکی کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی. جب تک لڑکے کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی. لڑکے کو نوکری ملے گی تب شادی ہوگی. شادی کی عمر ہے 18 سے 20 سال. اب شادی نوکری ملے گی اس کو 38 سال میں، شادی ہوگی 40 سال میں. یعنی اب وہ بڑھاپے کے قریب شادی کرنے جا رہا ہے. اس 20 سال کے اندر میں اگر لڑکے سے خطا ہو گئی، لڑکے کا پاؤں پھسل گیا، وہ طوائف کے کوٹے پہ چلا گیا، تو بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اگر نکاح میں تاخیر ہوئی، اس تاخیری نکاح کی وجہ سے بچہ بچی کا پاؤں پھسل گیا، ماں باپ اس جرم میں شریک سمجھے جائیں. زنا کرے لڑکی مجرم ہو باپ، زنا کرے لڑکا مجرم ہو باپ. جرم کیا ہے؟ شادی میں لیٹ کرنے کا. جرم کیا ہے؟ شادی میں تاخیر کرنے کا. اسی جرم کی وجہ سے آپ اس گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے. یہ بتائیے مجھ کو 40-45 سال میں جب شادی ہوگی، 50 سال کے بعد تو بڑھاپا آ جاتا ہے.